السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، دوستوں اور معزز خواتین اسلام، ہم سب کے لیے یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہیں اور مسلسل روزے رکھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے اور عبادتیں کرتے ہوئے انسان تکان محسوس کرنے لگتا ہے اور بسا اوقات ایسا لگنے لگتا ہے کہ کافی ابھی وقت باقی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ حوصلے کے چراغ بجھ جائیں اور انسان کمزور پڑ جائے، اسے پھر ایک اڑان دی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ اصل تو آخری عشرہ ہے، اصل رمضان کا جو ماحصل ہے اس کا خلاصہ ہے، اور رمضان کی ساری برکتیں اور رحمتیں جہاں سمٹ کر آ جاتی ہیں وہ آخری عشرہ، جو انشاءاللہ پرسوں اتوار کی شام سے شروع ہوگا۔ اخیر کے 10 دن جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی عمل بہت زیادہ مجاہدہ کرنے کا اور عبادت کرنے کا، اور آپ نے جو امت کو ہدایت دی اور ان کو رہنمائی فرمائی اور تاکید فرمائی، وہ بھی اسی بات کی کہ اس آخری عشرے کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹھہر کر غور کریں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کتنے قریب اور کیسے آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس کے باوجود بھی کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنا زیادہ مجاہدہ کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ وہ اور کسی موقع سے اور کسی زمانے میں نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ امت کا ہر فرد ایک شکر گزار بندہ بنے۔ اللہ نے اس کو جو قیمتی لمحات دیے ہیں زندگی کے، اس کو نہیں معلوم کہ وہ آج زندہ ہے، اگلے ہی ساتھ اگلے ہی لمحے وہ زندوں میں شمار ہوگا یا مرحومین میں شمار ہوگا، اسے خود نہیں معلوم۔ اس کی ایک سانس کے بارے میں بھی اس کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیری انہ یفرش الفرش ویزرع الزرع وانہ لفی الاموات، کہ ایک آدمی ہے وہ اپنے بستر بچھا رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ مردوں میں جا چکا ہے، اس کے لیے فیصلے ہو چکے ہیں کہ اس سال اس کا انتقال ہونا، اس کو معلوم بھی نہیں، اور وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے انسان سے کہ اس کی موت کب آئے گی، یہی بتانے کے لیے کہ ہر وقت انسان تیار رہے، اس لیے کہ کوئی عمر بھی اس کے لیے متعین نہیں، کوئی زمانہ بھی متعین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کی موت کا راز اپنے پاس رکھا کہ وہ
اپنی ہر عبادت کو اس لگن کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں سرشار ہو کر اس طرح ادا کرے کہ جیسے یہ میری زندگی کی آخری عبادت، شاید میں یہ آخری بار صدقہ دے رہا ہوں، یہ میں آخری سجدہ زندگی کا کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو حقیقت میں یہ معلوم ہو جائے اور اسے بتا دیا جائے تو وہ کتنے اہتمام کے ساتھ اور کتنے دھیان کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ اور دل کی کس کیفیت کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرے گا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم میں سے ہر شخص اسی ایک ہی راستے پر ہے، اسے نہیں معلوم کہ اسے اللہ نے کتنی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے جب اس قسم کی راتیں آئیں اور ایسے مبارک دن آئیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمہا، اے اللہ ہمارا جو سب سے بہتر عمل ہو اس عمل کو بنا دیجئے جو آخری عمل ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ آخری کلمہ ہو، اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہو، جو افضل الذکر ہے، ذکر میں سب سے افضل ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا جائے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر قائم رہا جائے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کو ہی قادر مطلق سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی روزی اور شفا اور انسان کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں اور جتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں ان سب کو اللہ کی جانب سے سمجھا جائے اور اس بات کا یقین اپنے دل میں تازہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کی کیفیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ خاص طور سے ان ایام میں اور ان راتوں میں اپنے ایمان کی تجدید کی جائے۔ تجدید ایمان کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ پھر سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، خدا نخواستہ کوئی کفر میں نہیں چلا گیا، لیکن اپنا جائزہ کہ جیسے فرمایا بعض صحابہ نے کہ اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ہم تھوڑی دیر ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کا ہم جائزہ لیں کہ ہم کس معیار پر ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں عمل کے کتنے حصے پر آمادہ کرتا ہے اور ہم کہاں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، واپس آؤ، یہی توبے کے معنی ہوتے ہیں۔ اور توبہ بھی ایسی کہ جو توبہ نصوح ہو، خالص توبہ ہو، سچی توبہ ہو، جس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ النصوح انہ اذا ذکرہ استغفر منہ، ان یبغض الذنب الذی احبہ ویستغفر منہ اذا ذکرہ، کہ توبہ نصوح یہ ہے، خالص توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے اس کو محبت ہو گئی تھی اب اس سے نفرت کرنے لگے اور جب بھی اسے وہ گناہ یاد آئے اس سے استغفار کرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے یہ گناہوں سے آباد ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو صبح شام ہم سے ہوتے رہتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نشے کے عادی ہو چکے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سگریٹ نوشی کے عادی ہو چکے ہیں اور بڑی عمر تک یہ عادتیں رہ جاتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلط صحبتوں کے عادی ہیں، غلط تعلقات کے عادی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر کسی پرواہ کے سود کھا رہے ہیں اور ان کی پوری زندگی اس میں ملوث ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رشوت کی چاٹ لگ گئی ہے، اس کے بغیر جب تک کہ اوپر کی کمائی نہیں ملتی ان کو سکون نہیں ملتا۔ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں مسجد میں سر جھکانے کے لیے، تراویح کے لیے اور جمعے کے لیے اور نمازوں کے لیے، تو یاد کریں کہ فَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، کہ رب اس کے نمازی اور قبلے کے درمیان ہے۔ اصل تو اللہ کے سامنے انسان جھک رہا ہے، اصل تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور وہی رحمان و رحیم ہے
اور وہی مالک یوم الدین ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی عبادت چاہتے ہیں، اور صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت عطا فرما، اور اس صراط مستقیم کی ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے اپنا کرم فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجئے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور جو لوگ صحیح راستے سے دور چلے گئے۔ جب انسان یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں جن پر اللہ کا کرم ہوا، نوازش ہوئی، انعام ہوا، یا ان لوگوں کے راستے پہ چل رہا ہوں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو یہودیوں کا بنایا ہوا راستہ ہے اور جو عیسائیوں کا بنایا ہوا راستہ ہے کہ جانتے بوجھتے بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا علم حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں، اور جیسے جی میں آ رہا ہے، مسائل بھی نہیں معلوم ہیں یا معلوم ہیں تو اس پر عمل کرنے کی طرف ہم راغب نہیں ہو رہے ہیں، اور ایک خاص مزاج یہ بن گیا ہے کہ ایک عمر کے بعد دیکھیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھیں گے، حج عمرے کے بعد دیکھیں گے، فلاں اتنی بچیوں کی شادیوں کے بعد دیکھیں گے، یعنی ہم نے خود طے کر لیا ہے کہ کب اب ہمارے جانے کا وقت آ رہا ہے، اور ہم نے جیسے کوئی ٹکٹ کی کوئی بکنگ کرا رکھی ہے کہ فلاں وقت میں ہمیں جانا ہے، اور اس وقت ہم سوچیں گے ابھی تو جوانی ہے، ابھی داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور ابھی سنتوں پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی جلدی بزرگی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بزرگی نہیں ہے، بات بزرگی کی نہیں ہے، بات ولایت کی نہیں ہے، وہ تو بہت اونچا مقام ہے اللہ سے قرب کا، لیکن کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بنوں؟ کیا آپ میں سے ہر فرد کو یہ حق نہیں ہے؟ ہم نے یہ حق دوسرے کو کیوں دے رکھا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ سے قریب ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تم سے قریب ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اس قرب کا احساس، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس کہ کچھ بھی ہوگا میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا، میں اپنے اللہ سے لو لگاؤں گا، میں اپنا دامن بچاؤں گا، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں استغنا برتوں گا، میرا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہوگا، میں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں، مجھے غلام بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے آزاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور حقیقی آزادی یہ ہے کہ پھر انسان اللہ کا ہو کر رہے۔ اگر اللہ کا بھی باغی ہے، اللہ سے بھی پھرا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے بھی اپنے کو دور پھینکتا چلا جا رہا ہے، اللہ کے فیصلے ہیں وہ پکڑ پکڑ کر بار بار اپنے دربار میں لاتا ہے اور انسان کو جھکاتا ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو جیسے زنجیریں توڑ کر گناہوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اپنے کو اچھے ماحول سے دور کر لیتا ہے۔ مجلسوں میں، مسجدوں میں درس ہو رہے ہیں، ان دروس میں شامل ہونے کے لیے اور قرآن کی چند آیتوں کے معنی سننے کے لیے 10 منٹ وقت اس کے لیے بوجھل ہو جاتا ہے، اور 3 گھنٹے اور 2 گھنٹے بیٹھ کر غلط قسم کے ویڈیوز اور گناہوں میں جان رہے ہیں، دل بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دل مستی کا، موج کا عادی ہو چکا ہے۔ ایسے ہی مزاج کو ختم کرنے کے لیے یہ رمضان آتا ہے، یہ رمضان آتا ہے، اور خاص طور سے اس کے جو آخری عشرے کی جو راتیں ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے اور رات میں ہم نے اللہ کے سامنے آنسو بہا لیے، لیکن کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی نیت تک نہیں ہے کہ مجھے اپنے آپ کو قریبی وقت میں کچھ چینج کرنا ہے، کچھ تبدیلی لانی ہے۔ میں نے کر دیا، لیجئے اللہ تعالیٰ جو آپ کا کام تھا میں نے کر دیا، اب میں اس کے بعد رمضان کے بعد میں اپنا کام کروں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ لوائلٹی یہ ہے کہ انسان قائم رہے، ثابت قدم رہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورہ ہود نازل ہوئی، اس کی خاص طور سے اس آیت نے مجھ پر کافی اثر کیا کہ آپ مستقیم ہو جائیے، استقامت پر قائم رہیے، ثابت قدم رہیے۔ ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم ان راتوں میں عبادت کریں کہ جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا، بزرگی والی رات، عظمت والی رات، بڑائی والی رات۔ جو اس میں عبادت کرے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو ذکر و تسبیح میں لگے گا، جو صدقہ کرے گا، وہ بھی بڑا ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں بڑا عظیم انسان ہو جائے گا، چاہے دنیا اسے عظیم سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور فرمایا گیا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر بتایا گیا، 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم ایک رات تمہیں اگر مل گئی اور تم نے اس شب قدر کو پا لیا تو گویا کہ تم نے اپنا بہت بڑا کام کر لیا اگر اس کی قدر کر لی، شب قدر کی اگر قدر کر لی تو تمہارے لیے کام آسان ہو گیا۔ لیکن وہی دوسری طرف ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے توبہ کر لیا اور بالکل اپنے آپ کو دھو لیا گناہوں سے، اور وہ رات ہمیں مل گئی تو وہ بہت بڑا راز مل گیا، بہت بڑی چیز مل گئی، دھلے دھلائے ہو گئے، بخشے بخشائے ہو گئے۔ لیکن یاد رکھنا ہے، بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے کہ ہمارے ذمے کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہے جس کی توبہ ہم نے نہیں کی ہے، بندوں کا کوئی حق تو نہیں رہ گیا ہے، اپنے ماں باپ کا کوئی حق تو نہیں باقی ہے، اپنے بال بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، قریبی لوگوں کا، یا کسی سے ہم نے کچھ لے رکھا تھا اس کا کیا کرنا ہے، اس کی فکر سوچ سوچ کر ہماری نیند اڑ جائے کہ اللہ میں نے عبادت تو کر لی لیکن اس کا کیا ہوگا۔ اس طرح سے اگر ہم سوچنے لگیں، عادی ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے کاموں کو آسان فرماتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، یہ 84-85 سال کی عبادت کا گویا ثواب دیا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے عمر زیادہ نہیں رکھی گئی، جیسے پچھلی قوموں میں لوگوں کی عمریں ہوتی تھیں، تو ہمارے لیے راتیں ایسی طاقتور اور زبردست قسم کی دے دی گئی ہیں کہ جن میں تھوڑی سی عبادتوں کا ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ فرشتے آ رہے ہیں، جیسے تلاوت کے وقت فرشتے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے وقت، ذکر کے وقت، نمازوں کے وقت، ویسے اس رات میں تیزی سے فرشتے اترتے ہیں، باری باری اترتے رہتے ہیں، چونکہ فرشتے برکتوں کو لے کر اترتے ہیں، فرشتے رحمتوں کو لے کر اترتے ہیں، فرشتے اس اعلان کو لے کر اترتے ہیں کہ تمہیں جہنم سے آزاد کیا گیا، جو آخری عشرے کے بارے میں فرمایا گیا، اللہم اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار، کہ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیجئے، اور ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لیجئے، ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن جب انسان آئے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی اعمال ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی جس کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا، ورنہ کیا جواب دے گا۔ انسان اپنی عزت لے کر آئے گا، اپنا بڑا نام لے کر آئے گا، بڑا خاندان لے کر آئے گا، بڑے بڑے صدقے، بڑی بڑی نمازیں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو اس نے ستایا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کہیں کوئی اور ایسا عمل کر دیا ہوگا کہ وہاں پر ایک طرف ساری عبادتیں اس کی رہ جائیں گی اور دوسری طرف یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں گی اس کے نجات میں۔ تو کیوں نہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے اور اپنے خیالات کو محفوظ رکھیں گے، خاص طور سے کسی انسان کا دل دکھانے سے اپنے کو بچائیں گے۔ معلوم نہیں کس وقت مظلوم کی آہ ہمیں لگ جائے اور کون سی مصیبت میں ہم مبتلا ہو جائیں، دنیا یا آخرت کی، اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑی بزرگی کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو محفوظ کر لے۔ اگر ہم لوگوں کو خیر نہیں پہنچا سکتے، کم سے کم اپنے شر سے بچا لیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو برائی ہے، ہماری برائی سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو، نقصان نہ پہنچے۔ کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مفتاح للخیر بنائے، خیر کی کنجی بنا دے کہ جہاں وہ انسان ہے وہاں خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہاں وہ انسان آ گیا وہ مغلاق للشر ہے، شر کے دروازے اور برائیوں کے دروازے اس کے وجہ سے، اس کے وجود سے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے شر سے، اپنی برائی سے، اپنی زبان سے اور اپنی غیبتوں سے، اپنی بری نیتوں سے، بری نظروں سے لوگوں کو بچا لے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہ لوگ دوسروں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر ان پہ جادو ٹونا کرتے ہیں، کسی کی زندگی خراب کرتے ہیں، عورتیں اس میں ملوث ہوتی ہیں، اور ایک مسلمان ہو کر پھر اس کا ایمان اور اسلام کہاں بچا۔ کثرت سے اس قسم کی شکایتیں اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں کہ انسان دوسرے انسان کو اچھی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اللہ کی مسجد سے اور اللہ کے گھر سے کیا پیغام لے کر جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پر اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان مضبوط کریں۔ تنزل الملائکۃ والروح، حضرت جبرائیل بھی اترتے ہیں، فیہا من کل امر، اس رات میں
ہر طرح کے اہم معاملات کو لے کر اترتے ہیں. جیسے سورہ دخان میں فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، جس میں ہر اہم معاملے کے فیصلے ہماری جانب سے ہوتے ہیں. کس کو کیا رزق ملے گا، کس کی کیا عمر ہوگی، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، برائیوں میں مبتلا ہوگا، اچھائیوں میں جائے گا. اس لیے کہ وہ لوح محفوظ میں جو تقدیریں انسان کی لکھی ہوئی ہیں وہاں سے پھر فرشتوں کو تقسیم ہوتی ہیں کہ اب جا کر ان کو زمین میں لاگو کر دو، ان کو نافذ کر دو. جیسے آسمان دنیا پر بیت العزت پر لوح محفوظ سے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا گیا، اور پھر 23 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا. یہی حال ہماری تقدیروں کا بھی ہے. ہم اپنی تقدیروں کے بارے میں نہیں جانتے. بعض تقدیریں وہ ہوتی ہیں کہ جو لکھ دی گئی ہیں، فنشڈ، وہ طے شدہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن بعض تقدیریں وہ ہیں کہ جو مبرم نہیں ہوتی ہیں، معلق ہوتی ہیں. اور وہ تقدیریں کہ جو ہماری دعاؤں سے اور اللہ کی طرف رجوع سے اور بار بار اللہ سے مانگنے سے وہ تقدیر پھر اگر بری تقدیر تھی تو اچھی تقدیر سے بدل جاتی ہے اور انسان کے بارے میں بہتر فیصلے ہو جاتے ہیں. اس لیے ان راتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. کہیں فرمایا کہ فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور بہت سے صحابہ نے 27ویں شب کا ذکر کیا ان بعض علامتوں کی وجہ سے جو حضور نے بتائی تھی کہ شب قدر کے بعد والے دن سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی بہت تیز نہیں ہوتی، لا شعاع لہا، ہلکی روشنی ہوتی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے 27ویں کے بعد ہی یہ علامت دیکھی تھی تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ 27ویں ہی شب ہے. لیکن زیادہ تر علماء کا رجحان یہ ہے اور حدیثوں سے معلوم یہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ ہمیں تمام طاق راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ رات سلامتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے گناہوں سے. انسان چاہ کر بھی گناہوں سے بچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ماحول کی وجہ سے، اور جب گناہوں سے بچتا ہے تو پھر سلامتی ہے جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے. مطلع الفجر ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت سے اور ختم ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جائے اور سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس وقت تک یہ رات رہتی. اس لیے خاص طور سے اس دن مغرب اور عشاء کی جماعت اور تراویح وغیرہ کا اہتمام تو ہونا ہی چاہیے. اور ہمیں اپنے کسی بھی عمل کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا. کوئی الگ سا کوئی عمل بتا دیجئے کہ ہم اتنی رکعتوں میں اتنی بار فلاں صورتیں پڑھ لیں تو بخشش اور نجات ہو جائے گی. اس طرح کا ہمیں کوئی فارمولہ نہیں بتایا گیا. ہم اگر اللہ کی ذکر و تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے، ہم نیک عمل کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہے، ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، سمجھیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے. الحمدللہ ہم صحیح راستے پر قائم ہیں اور جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. اس کو اہمیت کے ساتھ کریں، الگ سے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو عبادتیں جو دعائیں بتائی گئی ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے. اور حضور نے فرمایا کہ من حرم لیلۃ القدر فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ گویا کہ ہر خیر سے محروم ہو گیا. اور اسے اسی لیے چھپا دیا گیا کہ انسان بہت اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کرے. اخبرت بلیلۃ القدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا اور آپ صحابہ کو بتانے کے لیے آ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ فتلاح فلان و فلان فرفعت، فلاں فلاں میں اختلاف ہو گیا اور وہ جھگڑا ہو گیا، اس کو چھڑانے میں وقت لگا تو یہ رات کی تعین اٹھا لی گئی اور بتایا نہیں گیا کہ کس دن ہے. اور ہو سکتا ہے یہ کہ تمہارے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے اس طرح بہتر ہے کہ پھر ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے. اور یہ زیادہ سے زیادہ عبادتیں اور آسان ہو جاتی ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے کہ آپ جب سے مدینہ تشریف لائے اور سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، 1-2 مرتبہ بدر اور فتح مکہ کے سال جب رمضان میں غزوہ ہوا، اس کے علاوہ آپ نے پوری عمر اعتکاف فرمایا، آخری عشرے کا خاص طور سے اعتکاف فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک سال اعتکاف کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو دوسرے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور آخری سال جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال بھی آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، حتیٰ توفاہ اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ آخری عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت پر قائم رہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے، اس لیے اگر تمام لوگ آبادی کے اعتکاف سے دور ہو جائیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اگرچہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اعتکاف کرنا ضروری ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے تیاری کریں۔ ہمیں جہاں دوسری عبادتوں کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی، وہیں عاکفین کی بھی تعریف کی گئی، جو معتکف ہو جاتے ہیں، رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور لو لگا لیتے ہیں، پھر پلٹ کر کسی اور طرف نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے وعدہ فرمایا گیا بعض احادیث میں کہ یعکف الذنوب کلھا، تمام گناہوں سے اپنے کو بچاتا ہے، فیجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، تو اس کے لیے ان تمام نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو مسجد میں نہ ہو کر باہر وہ نیکیاں کی جا سکتی ہیں، اور وہ نہیں کر پا رہا ہے مسجد میں ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے وہ نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم نیت کریں، اللہ تعالیٰ آسان فرماتا ہے کہ ہم اعتکاف کریں گے، یا کم سے کم درجے میں ہم آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اعتکاف کا اور نفلی اعتکاف کا بھی کم سے کم اہتمام کریں گے اور اپنے آپ کو لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ کان اذا دخل العاشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، پوری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور کمر کس لیتے اور بہت مضبوطی کے ساتھ عبادت میں لگ جاتے، اور مومن تھکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب فیصلہ کر لیتا ہے، معاہدہ کر لیتا ہے اور اپنے کو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں زاہدین و متقین و صالحین میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔